اور بھی بتا رہی تھی شیئر کرنا ہے. ہاں تو اس کراپ ٹاپ سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ اب انسٹاگرام پہ آئی ویئر وٹ آئی ویئر آن مائی انسٹاگرام بٹ اٹ از ناٹ necessary that this is what I'm going to wear on the TV screen also. ٹھیک ہے نا, وہ میری ایک اپنی پرسنل چوائس ہے. میں اپنی پرسنل لائف میں کچھ اور ہوں, میں اپنی اسکرین لائف پہ کچھ اور ہوں. تو whenever I'll post a picture in sleeveless اور مجھے میسیجز آ رہے ہوں گے ہاں تب تو تمہیں کراپ ٹاپ نہیں پہننی تھی, اب تم اپنے انسٹاگرام پہ پکچر لگا رہی ہو and what is this bullshit and you were just trying to get attention and everything. But people I think don't, sometimes they fail to understand that that is my personal life or whatever I'm sharing. Instagram is very personal to me. ٹھیک ہے, وہاں پہ میں جو بھی شیئر کر رہی ہوں I have a family there تو ان کے ساتھ کر رہی ہوں, بٹ اسکرین پہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ اچھا اگر میں وہاں کر رہی ہوں تو میں یہ یہاں پہ کروں گی. کیریکٹر کیا ریکوائر کرتا ہے نا, آف کورس وہ فرا کا کیریکٹر ایک کراپ ٹاپ نہیں پہن سکتا, کپڑے نہیں پہن سکتا تھا. بٹ یو belonging to this generation Z یا نیو جنریشن اینڈ all those artists جو ابھی آ رہے ہیں, کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے knowing پاکستان کہ there is a big percentage جو تھوڑا کنزرویٹیو آؤٹ لک ہے. سو کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ جب اس طرح کے کپڑے پہن کے آپ پکچر لگائیں تو کتنی سینسیبلٹیز جو ہیں وہ آڈینسز کی ان کو تھوڑا سا آپ ٹچ کر رہی ہوتی ہیں. تو while I believe that جو آپ پہن رہی ہیں جو کر رہی ہیں وہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے, بٹ ایک سرٹن انوائرمنٹ میں بھی تو ہم لوگ رہ رہے ہیں, رائٹ؟ آف کورس. تو ان کی اینڈ وین یو بیکم اے پبلک فگر, یو آر اے پبلک فگر, پھر تھوڑا سا یہ کہنا کہ نہیں میں جو بھی چاہوں گی کروں گی, یس یو کین ڈو اٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, یو نو اس کے کچھ باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے, یہ ایک فیکٹ ہے. بالکل. ہاؤ مچ ڈو یو کنسیڈر کہ جو آڈینسز ہے یا جو فینس ہیں آپ کے جو فالو کر رہے ہیں ان کی سینسیبلٹیز کو کتنا آپ ذہن میں رکھ کے ڈیسائڈ کرتی ہیں کہ مجھے کیا پکچر لگانا ہے کیا نہیں لگانی ہے. پھر آف کورس اس میں سے کبھی کبھی ایسی تصویریں ہوتی ہیں جن پہ بیشنگ آتی ہے جو وہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کر پاتے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ چینج کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ, ڈپینڈنگ آن واٹ دا آڈینسز وانٹ اور یور فینس وانٹ, بیکاز یو آر اے پبلک فگر, وہ ہیں تو آپ ہیں, رائٹ؟ بالکل. اینڈ آف کورس ایوری بڈی وانٹس کہ پازیٹیو ہی امیج ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ نیگیٹو باتیں اس کے بارے میں. یا آپ بلیو کرتی ہیں کہ نہیں یار ان کو بھی تھوڑا سا ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے جیسے ہم ہیں. Yeah, I think so. There's a very thin line when it comes to this. I believe that, you know, when in Rome, do as the Romans do. Yeah. If I'm here in Pakistan اور میں بھی آپ کے اس انٹرویو پہ شارٹس پہن کے آؤں گی, this is not acceptable and I cannot debate on it. But when I'm on a vacation and I'm out and I'm in my personal space or whatever, I can do whatever I want and this is not public. یا فرض کریں کسی نے میری کوئی پکچر لے کے لگا دی ہے تو that is unethical. Yeah, بالکل. But I am not of this narrative کہ نہیں میں تو جو مرضی کروں گی اور آپ مجھے ایکسیپٹ کریں اور آپ مجھے پیار کریں. I have a certain responsibility when it comes not just to my clothes, my craft, what I'm saying in public, what message am I conveying. So I really believe in that. But at the same time, sometimes when you think about this too much کہ no, I have to say the right thing, I have to do the right thing, پھر وہ آپ کا بھی سب overshadow ہو جاتا ہے. نہیں ڈیفینیٹلی یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اتنا کانشیسلی, پھر وہ فٹنس آ جائے گی. بالکل بالکل. وہ تو یو شوڈ بی ہو یو آر, بٹ آف کورس ود ریسپیکٹ ٹو اینڈ کیپنگ سینسیبلٹیز جو ہمارے ایک انوائرمنٹ کی معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے. بالکل. I really believe in that. اوکے. آپ کا انسٹاگرام سیز مور فیتھ دین لاجک, بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا. آئی ریئلی لائکڈ اٹ. جس طرح مس ویٹ کا پورا پروسیس ہوا اور پھر اس کے بعد بھی یو نو چیزیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ پاتھ چوز کیا ہوا تھا آپ کے لیے کہ آپ جا کہیں اور رہی تھیں, کہیں اور چلی گئیں اور اس کا بھی جیت گئیں پھر, یو نو وہ بھی ایک سوشل انٹروورٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو لیکن تو ایسا لگتا ہوگا, سوچتی ہوں گی کہ آپ آئی ایم شیور کہ اللہ نے میرے لیے چوز کیا ہوا تھا تو میں اس رستے پہ ہوں نا. لیکن بیچ میں بہت چیلنجز بھی آتے ہیں, بیچ میں بہت مشکلات بھی آتی ہیں. ان ٹائمز پہ آپ فیتھ کو کیسے مینٹین رکھتی تھیں؟ اس ٹائم پہ فیتھ کیسے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتی تھیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ بات میں اپنی دوست کو کری تھی گھر پہ. فیتھ تو نہ دیکھی ہوئی چیز پہ ایمان لانا ہے نا, ہم خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. فیتھ تو وہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لے آئے. تو جب آپ کی زندگی میں ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ, تب یہ فیتھ ہونا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے, دیٹ از فیتھ. جب سب کچھ صحیح جا رہا ہے, اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, گھر پہ کھانا پڑا ہوا ہے, وہ کس چیز کا فیتھ ہوا؟ تو جسٹ نوئنگ, میرے لیے آئی ٹیل یو سم تھنگ, یہ لائن مجھے بولی کس نے تھی. میں جب اپنے فرسٹ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھی تو میرے لینڈ لارڈ تھے, ہی واز اے ریئلی نائس گائے, اور آئی وڈ جسٹ کال ہم, ہی واز اے میوچل فرینڈ آلسو, بٹ ہی واز مائی لینڈ لارڈ. تو میں تو اس طرح چلتی ہوتی تھی کہ اگر میں نے ابھی آپ کے پاس یہاں پر آنا ہے نا, تو میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ میں نے یہاں پہ اوبر پہ آ جانا, اور اب واپس میں نے کیسے جانا ہے یہ مجھے نہیں پتا. میرا تو
not problem, but yeah میں اتنی میں restricted تھی جب میں بالکل کراچی میں ہوئی تھی, کیونکہ اپارٹمنٹ لے لیا, اب سب فرنش ہو گیا, یہ وہ میں تو زندگی میں ڈے ٹو ڈے ہی چلتی رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور اٹ از فنی دیٹ آئی ڈونٹ نو, مجھے بچپن سے بس ایک بات, شاید یہ میری اماں نے بہت ہمیں انسٹل کر دی ہے کہ رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے, موت کا وعدہ خدا نے نہیں کیا. ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور موت ہمیں لگتا ہے ہمیں آنی نہیں ہے. صحیح ہے. میں اپنے گھر میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, میں اپنے لینڈ لارڈ سے ایک دن پتہ نہیں کیا بات کری تھی, تو ہی واز لائک لسن آئی تھنک تم تو بالکل اللہ توکل ہی چلتی ہو, تو تمہارا تو وہ سین ہے کہ مور فیتھ دین یو ہیو نو لاجک فار اینی تھنگ ان لائف, اینڈ یو نو یو جسٹ کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے, اللہ میاں کر دیں گے. میں مائی فرینڈز یوز ٹو لاف ایٹ دس وین آئی واز ان مائی اپارٹمنٹ. میں اپنی دوست کے ساتھ وہ اپارٹمنٹ شیئر کری تھی, اینڈ دے لائک یار تمہارا کیا سین ہے, میں کہہ رہی تھی ہاں میرا رینٹ سارٹیڈ ہے, میرا سارا کچھ سارٹیڈ ہے, اب باقی اللہ تعالیٰ دیں گے. اور آپ یقین کریں میرا اس بات پہ ایمان اتنا بڑھ چکا ہے, میں رات کو کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے کل, سٹرس از اے ٹیلنٹ ایجنسی, اللہ میاں مجھے کل سٹرس سے کال آنی چاہیے, کام ملے نہ ملے مجھے کل کال, آپ یقین کریں مجھے کل کال آ جاتی تھی فار کاسٹنگ. میرا ایمان اس چیز پہ کراچی آ کے جب سے میں اکیلی رہی ہوں اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ میاں میرا یہ مسئلے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, یہ آپ نے سارٹ کرنے ہیں, اور وہ ہو جاتے ہیں. سو میرا فیتھ تو اور ہمیشہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز پہ کرنا کہ نہیں یار کوئی حالات نظر نہیں آ رہے, بٹ یہ ہوتا ہے, اور جب فیتھ ہوتا ہے تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایک کے بعد ایک چیز ہوتی رہتی ہے جو آپ کو گرنے نہیں دیتی, آپ کو پکڑ کے رکھتی. آپ یقین کریں اگر میں بھی آپ کو یہ کہوں گی نا کہ یہاں باہر KFC پڑا ہو, اگر میرا اس چیز پہ ایمان ہے تو آپ یقین کریں مجھے بھی یہاں سے کہیں سے KFC مل جائے گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ جو چیز خدا سے مانگتے ہو اور آپ کی نیت جب صاف ہوتی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نہ ملے. تھوڑی دیر سے مل جاتی ہے, صحیح ٹائم پہ مل جاتی ہے, لیکن ملتی ضرور ہے. ایک اور اسٹیٹمنٹ آپ نے دی تھی کہ دعائیں لگنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہاں, یا دعاؤں کے ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, بالکل, لیکن اس ٹائم تک کا جو ویٹ ہوتا ہے اس میں کیسے سروائیو کرتی ہیں آپ؟ اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں. میں ابھی بھی میں جب خدا کے بارے میں بات کرتی ہوں, میں اپنی ماں کے بارے میں بات کرتی ہوں, میں بڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں. آپ یقین کریں میں ابھی جب اس سیٹ پہ بھی آ رہی تھی, میں تب بھی اللہ میاں سے کوئی بات کر رہی تھی, میں بھی یہاں سے جاؤں گی, مجھے پتہ مطلب میری مائنر انکنوینئنسز ہوتی ہیں نا جس کے لیے آپ اپنے بوائے فرینڈ کو یا آپ اپنے گھر والوں کو یا کسی کو کال کرتے ہو, میرا خیال ہے وہ میرا تعلق خدا سے ہے. کیونکہ اللہ میاں بھی ہو گیا, اللہ میاں بال نہیں ٹھیک ہو رہے, اب کیا ہوگا, اللہ میاں پلیز صبح اٹھوں تو لیشز ٹھیک ہو جائیں, اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اسکن پہ دانا نکل آیا, اب کیا ہوگا. آپ یقین کریں, اینڈ آئی ڈونٹ نو دس از ورکڈ فار می آل مائی لائف, کہ میرا یہی سروائیول ہے, میرے خدا کے بعد میری ماں ہے اور بس. اوکے. اچھا مجھے بتائیں تھوڑی اپنی جنریشن کی جو تھاٹ پروسیس ہے نا, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہاؤ ڈو یو گائز بیلنس ورک اینڈ پیشن ود ریلیشن شپ اینڈ میرج؟ کیا کانسیپٹ ہے آپ کا, کیا اسٹرائیو کرتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے؟ I do belong to this generation, but I'm a very old school human. Okay. I really believe that everything in life is balance. Okay. So if you're dating somebody or if you're in a relationship or you're engaged or whatever, there has to be a perfect balance دونوں کی طرف سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں ایک پراپر ہاؤس وائف والا وہ والا میرا سین ہوگا. میں کام کرتی ہوں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی نو مائی پرائیورٹیز. میں جو کام کر رہی ہوں وہ یہیں پہ ہے. جب میں گھر جا رہی ہوں آئی ایم another person, میں نے جا کے کھانا بھی بنانا ہے, میں نے اپنے کل کے فروٹس بھی سارٹ کرنے ہیں, میں نے سارا کچھ کرنا ہے. سو آئی ٹرائی کہ وہ ایک آپ بیلنس کر سکو, بٹ obviously as humans you cannot do it. سو جسٹ کیا چیز زیادہ پرائیورٹی لے لیتی ہے؟ آپ آس پاس بھی جو کانورسیشن دیکھ رہی ہیں, آپ کی دوستیں ہیں, آپ لوگ سب لوگ جو ہیں, آپ کیا ٹرینڈ دیکھ رہی ہیں, کیا آپ لوگوں کی تھنکنگ ہوتی ہے؟ از اٹ کہ یار ہم ایک انسان کے لیے اپنا کریئر اور یہ چھوڑنے کے لیے اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, یا آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لائف میں, کریئر اپنا ایک اسٹینڈنگ بنانا, پھر ہماری شادی اور ہماری ریلیشن شپ کی بات آئے گی؟ آئی تھنک ابھی جو ریلیشن شپس ہیں نا, میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گی, ریلیشن شپس آف کنوینئنس بن چکے ہیں. whatever is convenient for everybody. matlab in this digital age it is so easy to just I'm breaking up with this person and now I'm going to move on to this other person. I will read 2 Instagram quotes and I will become this strong woman and next day I'll start dating somebody else. یہ ہوتا ہے matlab I think this is the trend now. This is what I see کہ how do you manage to jump from one person to another to give certain pieces of yourself to this person. So بڑا easy ہو گیا اب یہ.
But I think your career will not, at the same time, from the place that I'm coming from, relationships اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے, if my mama was not financially independent and if she did not prioritize her career over everything, nothing would have happened. The person left.